آج کوئی ایسی شخصیت ہے جو یہ اٹھ کے دعویٰ کرے کہ میں خدا کا بھیجا ہوا پیغمبر، اور اس کے پاس اپنے دعوے کی صداقت کا اتنا بڑا ثبوت ہو جو ثبوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے ہونے کا تھا، ایسی حفاظت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گیٹ اپ کی خدا نے کی ہے. سوچو تعلیمات کی کیسی حفاظت کی ہوگی. موسیٰ ابن عقبہ، وہ کہتے ہیں مجھے میرے چچا موسیٰ ابن عقبہ نے بتایا. بھائی موسیٰ ابن عقبہ نے بھی نبی کا زمانہ نہیں پایا. وہ کہتے ہیں موسیٰ ابن عقبہ کہتے ہیں حدثنی قریب، مجھ سے عبداللہ بن عباس کے شاگرد قریب نے بیان کیا. ارے بھائی قریب نے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا. امام ترمذی کہتے ہیں ذرا خاموش ہو جاؤ. قریب کہتے ہیں حدثنی عبداللہ ابن عباس، مجھ سے عبداللہ ابن عباس نے بیان کیا، اور انہوں نے نبی کے چہرے انور کی طرف دیکھ کے فرمایا کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم افلج الثنیتین، کہ نبی کے سامنے کے دو دانتوں کے درمیان میں خلا تھا. مفتی طارق مسعود اسپیشل. ایک یتیم جو نہ لکھنا جانتا ہے نہ پڑھنا جانتا ہے، عرب کے ایک ایسے ماحول میں پیدا ہوا جہاں ایجوکیشن کا نام و نشان نہیں ہے، اور ابھی آپ کو ایک چھوٹی سی ریاست بھی پوری طرح نہیں ملی مدینہ کی، اس میں بھی چاروں طرف آپ کے دشمن. مسجد نبوی جتنی بڑی ہے نا اب، پورا مدینہ نبی کے دور میں اس سے چھوٹا تھا. سمجھ میں آ رہی ہے؟ جو مدینہ شہر تھا نا، آج جو مسجد نبوی ہے مدینہ شہر اس سے چھوٹا تھا. پوری اسلامی تاریخ ہے. آپ کوئی ماہر آدمی ہو نا آپ کو بتائے گا مسجد نبی کے اندر یہاں حضرت ابو بکر کا گھر تھا، یہاں حضرت عمر کا گھر تھا، یہاں حضرت ابو ہریرہ آیا کرتے تھے، یہاں یہ ہوتا تھا. یہاں پوری مسجد نبی کے اندر پوری مدینہ کی تاریخ ہے. اتنی چھوٹی سی جگہ، بہت کمزور معمولی سی ریاست جو اپنے پاؤں پہ ابھی کھڑی بھی نہیں ہو پا رہی، سنبھل بھی نہیں پا رہے، اور خطوط لکھے جا رہے ہیں ہرقل کو. ہے بھائی خطوط کس کو لکھے جا رہے ہیں؟ بڑے بڑے ملکوں. اس وقت ایسے جیسے رشیا، امریکہ اور برٹش، ان حکومتوں کو خطوط لکھے جا رہے ہیں. اس میں کیا کہا جا رہا ہے؟ انی رسول اللہ علیکم جمیعا، مجھے گاڈ نے میسنجر بنا کے بھیجا ہے. کس کی طرف؟ آپ کہتے ہیں جب اللہ کو اللہ کہا جائے گا تو گاڈ کیوں کہہ رہے ہو پھر بار بار؟ گاڈ اس لیے کیونکہ یہ لفظ گوروں کے لیے بھی ایکسیپٹیبل ہے نا. بھائی گاڈ کو تو وہ بھی مانتے ہیں نا، اللہ کو نہیں مانتے. گاڈ کو تو مانتے ہیں نا، تو اس لیے میں گاڈ کا لفظ استعمال کر رہا ہوں. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ لبرل لوگ بھی بولیں یہ اللہ کیوں لے کر آ رہے ہیں بیچ میں. تو بھائی گاڈ کا لفظ سب کے لیے قابل قبول ہے کہ نہیں ہے؟ انگلش میں خدا کو کیا کہتے ہیں؟ گاڈ کہتے ہیں. کیونکہ انگریز بھی او مائی اللہ نہیں کہتے، او مائی گاڈ کہتے ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں کہ انگریز تو آپ کا بیان سن نہیں رہے، تو وہ لوگ ضرور سن رہے ہیں جو انگریزوں سے ڈسے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، اور ہو سکتا ہے یہ ٹرانسلیشن ہو جائے انگلش میں بعد میں، یہ بھی ممکن ہے. نہیں بھی ہو تو کوئی ترجمہ کر کے بتا دے. کچھ گوروں نے بھی بیانات سنے ہیں. تو اب میں آپ سے ایک بات عرض کر رہا ہوں کہ دنیا میں اس سے بڑے سفیر کی کوئی مثال مل نہیں سکتی، جو دعویٰ بھی کر رہے ہیں کہ میں تمام لوگوں کی، اللہ کی طرف سے تمام انسانوں کا رسول، اور اس دعوے پر عمل بھی کر کے دکھا رہے ہیں. بڑے بڑے بادشاہوں کو خطوط لکھ رہے ہیں. بعض بادشاہوں نے جب آپ کا خط دیکھا تو اسے پھاڑ دیا. آپ نے فرمایا اللہ اس کے اسی طرح ٹکڑے کرے گا جس طرح اس نے میرے خط کو پھاڑا ہے. آپ کہہ سکتے ہیں بھائی کسی کے خط کو پھاڑنے پر اتنی بڑی بد دعا کیسے دی جا سکتی ہے؟ بات یہ ہے کہ دعویٰ جتنا بڑا ہو اس دعوے کا انکار بھی اتنا ہی بڑا جرم ہوتا ہے. اس کے ذمہ لازم تھا، کیونکہ نئے پیغمبر کا لوگ انتظار کر رہے تھے. لوگوں کو یقین تھا کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم آخری نبی نہیں ہے. عیسائی بھی انتظار کر رہے تھے، یہودی بھی انتظار کر رہے تھے. ایسے موقع پہ اگر کوئی دعویٰ کرے تو دعویٰ سنتے ہی اس کو پھاڑ ڈالنا یہ اللہ سے دشمنی لینے کے مترادف ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يسمع بی احد من هذه الامة یہودیا کان او نصرانیا ثم لم یؤمن بالذی ارسلت به الا دخل النار. فرمائے میری پوزیشن یہ نہیں ہے کہ کوئی میری دعوت سنے
اس کا دل چاہے تو مان لے, دل چاہے تو نہ مانے. نہ 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 نہ. میری حیثیت یہ ہے کہ اس امت میں کوئی یہودی عیسائی میرے بارے میں سنے اور پھر تحقیق کر کے مجھ پر ایمان نہ لے کر آیا تو اس کا ٹھکانہ جہنم کی آ گئے. اس نے اس کو ویلیو کیوں نہیں دی؟ بالکل اس کی مثال ایسے جیسے کلاس روک کر ایک شخص کہہ رہا ہے مجھے پرنسپل نے بھیجا ہے, اور ٹیچر اس کی بات کو لفٹ کرانے کے لیے تیار نہیں ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں پرنسپل چھوڑ دے گا اس کو؟ اور وہ کہہ بھی رہا ہے کہ میں سب پوری کلاس کے لیے پیغام لے کر آیا ہوں, اور پیغام بھی بہت اہم ہے. آج لبرل لوگ اعتراض کرتے ہیں نا, یہ کیا بات ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی ایمان نہ لے کر آئے تو جہنم میں جائے گا. اتنی اتنی سی باتوں پہ جہنم ہے بھائی, اتنی اتنی سی باتوں پہ. یعنی وہ کہتے ہیں نا یہ لوگ ذرا ذرا سی بات پہ کہاں پھینک رہے ہوتے ہیں جہنم میں ڈال. بھائی اتنی سی بات ہے نہیں, کیونکہ دعویٰ یہ کہ مجھے خدا نے بھیجا ہے. اب آپ کے ذمے ہے کہ آپ تحقیق کرو کہ یہ اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں یا سچے. آپ اس کان سے سن کے اس کان سے نکالنے کا آپشن آپ کے پاس ختم ہو گیا. ابھی آپشن نہیں ہے آپ کے پاس کہ ادھر سے سنیں اور ادھر سے نکال دیں گے یار یہ مسلمانوں کے مذہبی معاملات ہیں, چھوڑو. آپ کہہ سکتے ہیں کہ کیا دلیل ہے آپ کے پاس کہ محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دعوے میں سچے تھے؟ کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ ہم کہتے ہیں 1400 سال پہلے جو آپ کی نبوت کے برحق ہونے کے دلائل تھے وہ تو تھے, وہ لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے. 1400 سال کے بعد جو آپ کے برحق ہونے کے دلائل ہیں وہ پہلے سے بھی زیادہ ہیں, وہ اس سے بھی زیادہ ہیں. اگر خدا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میسنجر بنا کے بھیجتا اور یہ نہ کہتا کہ یہ آخری پیغمبر ہیں, تو خدا کے ذمے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی حفاظت بولو نہیں تھی. کیا خیال ہے؟ اللہ کہہ دیتا کہ ان کی تعلیمات جب مسخ ہوں گی تو میں دوسرا پیغمبر بھیج دوں گا. خدا نے محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں 2 دعوے کیے, یہ میرے میسنجر ہیں اور لاسٹ میسنجر, ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہے, کیونکہ ساری دنیا کے سارے انسانوں کے لیے. اس دعوے میں اللہ نے ایک اور دعویٰ کر دیا کہ ان کی تعلیمات کو میں قیامت تک کے لیے محفوظ کر دوں گا. ان کی تعلیمات قیامت تک کے لیے, بولو نا کیا ہو گیا بھائی؟ وہاں میں پشاور میں بیان کر رہا تھا, ایسا بول رہے تھے لوگ یار, چپ کرانا. سرگودا میں بیان ہوا, چپ کرانا مشکل ہو گیا, لوگ چپ ہی نہیں ہو رہے تھے. وہاں کہنا پڑ رہا تھا مجھے بھی بولنے دو گے کہ نہیں دو گے؟ بول. پنجاب لسی پائے, کراچی میں چائے, چائے کے اثرات ہیں. سوچتا بہت ہے آدمی چائے پی کے, بولتا نہیں ہے, سوچتا رہے. جہاں بولنے کا موقع ہوتا ہے وہاں بھی کیا کر رہا ہوتا ہے؟ سوچ رہا ہوتا ہے. ابھی اتنی اچھی صحت رہی ہے نا, میرا 2 ہفتے کا دورہ ہوا کے پی کے پنجاب, ایسے ایک چھینک بھی نہیں آئی. پھر کراچی اتر کے چھینکیں شروع. تو اللہ کے ذمے تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی حفاظت کرتے. یہ حفاظت خود اس کی دلیل ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لاسٹ میسنجر آف گاڈ ہیں, ورنہ کسی یتیم جو نہ لکھنا جانتا ہو نہ پڑھنا جانتا ہو, اس کی تعلیمات کی اللہ کی قسم اسباب کی دنیا میں ایسی حفاظت کا انتظام اس زمانے میں تو ممکن ہی نہیں تھا, ناممکن. اور اس زمانے میں بھی اتنا پروٹوکول ملنا کسی کو ممکن نہیں ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے اس کے 2 پہلو ہیں, خوب غور سے سنیں. 2 پہلو ہیں آپ کی سیرت کے. ایک پہلو وہ ہے جس میں آپ خدا کی طرف سے کوئی میسج دے رہے ہیں کہ یہ الاؤڈ ہے اور یہ ناٹ الاؤڈ. خدا ان کاموں سے خوش ہوتا ہے اور ان کاموں سے
ناراض ہوتا ہے کہنے میں کیا جا رہا ہے؟ خدا ان کاموں سے خوش ہوتا ہے اور ان کاموں سے ناراض. جب کوئی کہے بولو تو خدا نہ بولنے سے ناراض ہوتا ہے, یہ بھی ایک ہے نا. ان کاموں سے اللہ خوش ہوگا اور ان کاموں سے اللہ ناراض ہوگا. اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا سفیر بنایا اور یہ بھی دعویٰ کیا کہ یہ آخری نبی ہیں, اور یہ بھی دعویٰ کیا, اسی میں یہ خود بخود دعویٰ ہو گیا کہ ان کی تعلیمات قیامت تک کے لیے محفوظ کر دوں گا, جبکہ اس زمانے میں محفوظ کرنے کا کوئی انتظام, ایسا پراپر انتظام نہیں تھا جو بعد میں لوگوں میں ایجاد ہوا ہے. تو لکھنے والے چند گنے چنے لوگ تھے, لکھتے بھی چمڑوں پہ اور کاغذوں پہ, جس کے گمنے کا بہت امکان, تحریف کا بہت امکان, مگر ایسا انتظام کیا کہ میں آپ سے عرض کر رہا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات دو قسم کی ہیں. جلدی سے بات کو سمیٹ رہا ہوں میں. ایک وہ تعلیمات جو اصل ہیں, جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا, حکم دیا گیا کہ آپ بتا دیں کہ ان باتوں سے خدا خوش ہوتا ہے اور ان باتوں سے خدا ناراض ہوتا ہے. یہ اصل ہے جس کے لیے آپ کو بھیجا گیا. اور سیرت کا ایک پہلو وہ ہے جس کا جو اصل نہیں ہے, اس کا تعلق آپ کی ذاتیات سے ہے. کوئی سفیر جب آپ کے پاس آتا ہے پیغام لے کر, تو آپ کو دلچسپی ہوتی ہے کہ اس کا گیٹ اپ کیسا تھا. کوئی بھی جو بھی مشہور شخصیات ہوتی ہیں نا, لوگ ان کو دیکھنا چاہتے ہیں, ان کے بارے میں پوچھتے ہیں. میں جب تک ویڈیو پہ نہیں آتا تھا لوگ پوچھتے تھے کیسے ہیں بھائی مفتی صاحب, موٹے ہیں, پتلے ہیں, لمبے ہیں, ٹھگنے ہیں, کیا ہیں, لوگ پوچھتے تھے میرے بارے میں. ہم شکر ہے اس وقت ویڈیو نہیں بناتے تھے کیونکہ ہم بہت باریک تھے, آواز جاندار رکھی ہوئی تھی, باڈی باریک. تو لوگ مجھے کہتے تھے جیسی آپ کی آواز ہے آپ خود بھی ویسے ہی ہیں. میں کہتا نہیں, تسمع بالمعید خیر من ان تراہ, مجھے دیکھنے سے بہتر ہے سننے پر اکتفا کرو. تو شکر ہے 2013 میں حج کر کے آیا تو کچھ گزارا ہو گیا. تو انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے اس کے گیٹ اپ کو بھی جاننے کی کوشش بولو کرتا ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گیٹ اپ کیسا تھا, اس کا براہ راست اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس مقصد کے لیے اللہ نے بھیجا نہیں ہے. یہ وہ احکام ہیں جو نسبتاً کم ویلیو رکھتے ہیں. ایک تو ہے نا آرڈر, یہ کرو یہ نہ کرو, یہ تو اصل ہے نا جس کے لیے سفیر کو بھیجا جائے. اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا وہ پہلو جس کی ویلیو نسبتاً کم ہے اس کی ایسی حفاظت کی ہے, یہ بتانے کے لیے کہ جو اصل تھا اس کی کیسی حفاظت کی ہوگی. آج محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی ایک حرف اگر کہتا ہے تو اس کا یہ دعویٰ دلیل کے بغیر قبول بولو نہیں ہے. میں ایک مثال پیش کرتا ہوں. امام ترمذی امام بخاری کے شاگرد ہیں. اللہ کے سفیر محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں امام ترمذی نے دعویٰ کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا گیٹ اپ ایسا تھا, پورا گیٹ اپ نہیں بیان کیا جا رہا, صرف اتنا کہ آپ کے سامنے کے جو دو دانت تھے ان کے درمیان میں خلا تھا, تھوڑا سا ڈسٹینس تھا, تھوڑا سا بول لو فاصلہ تھا. یہ کتنی معمولی سی بات ہے یار. کوئی سفیر آپ کے پاس پیغام لے کر آیا ہے, آپ کسی سے پوچھ رہے ہیں اس کے سامنے کے دانتوں میں خلا تھا یا نہیں تھا, ہے بھائی, بہت ہی ایک بھائی تھا یا نہیں تھا تو کیا کرنا ہے اس سے. لیکن امام ترمذی یہ بات بیان کر رہے ہیں. لیکن امام ترمذی کو پتہ ہے یہ اتنا بڑا دعویٰ کر رہا ہوں میں کہ جس شخصیت کی بات ہو رہی ہے نا, ان کا یہ دعویٰ ہے کہ مجھے خدا نے انسانوں کی طرف پیغمبر بنا کے بھیجا ہے. امام ترمذی کو یہ بات معلوم ہے کہ میں نے اگر دعویٰ کر دیا کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم افلج الثنیتین, کہ نبی کے دو دانتوں کے درمیان میں خلا تھا, یہ دعویٰ کر دیا, یہ امت مجھے چھوڑے گی نہیں. کہ کہاں سے تمہیں پتہ چلا؟ آپ مورخین سے پوچھ نہیں سکتے کہ آپ کو کیسے پتہ چلا, وہ اپنے لکھ رہے ہوتے ہیں بس. اور اگر وہ دلیل بھی پیش کرتے ہیں تو وہ دلیل اس اتنی مضبوط نہیں ہوتی.
اتنی سی بات کو بیان کرنے کے لیے امام ترمذی سند لے کر آئیں گے. حدثنا عبداللہ ابن عبد الرحمن. امام ترمذی کہتے ہیں مجھ سے عبداللہ ابن عبد الرحمن نے بیان کیا. وہ عبداللہ جو عبد الرحمن کے بیٹے ہیں. عبداللہ ابن عبد الرحمن کو کیسے پتا چلا کہ نبی کے دو دانتوں کے درمیان خلا تھا؟ بھائی انہوں نے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں. وہ کہتے ہیں حدثنا ابراہیم ابن المنذر. مجھ سے ابراہیم نے بیان کیا جو منذر کے بیٹے ہیں. بھائی ابراہیم ابن منذر نے تو نبی کا زمانہ نہیں پایا, ان کو کہاں سے پتا چلا؟ وہ کہتے ہیں ابراہیم ابن المنذر کہتے ہیں حدثنی عبد العزیز ابن ابی ثابت الزہری. مجھ سے عبد العزیز نے بیان کیا جو ابو ثابت الزہری کے بیٹے ہیں. بھائی عبد العزیز جو ابو ثابت الزہری کے بیٹے ہیں ان کو کہاں سے پتا چلا؟ جی انہوں نے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں. وہ کہتے ہیں حدثنا اسماعیل ابن ابراہیم. مجھ سے اسماعیل نے جو ابراہیم کے بیٹے ہیں انہوں نے بیان کیا. حضرت اسماعیل جو ابراہیم کے بیٹے ہیں ایسے تو سینکڑوں ہیں, یہ کون سے والے اسماعیل اور ابن ابراہیم کی بات کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں ابن اخی موسیٰ ابن عقبہ. وہ اسماعیل ابن ابراہیم جو موسیٰ ابن عقبہ کے بھتیجے ہیں. اچھا جی اسماعیل ابن ابراہیم نے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا. امام ترمذی آپ کیسے دعویٰ کر رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دانتوں کے درمیان میں خلا تھا؟ اسماعیل ابن ابراہیم جو موسیٰ ابن عقبہ کے بھتیجے ہیں انہوں نے نبی کا زمانہ نہیں پایا. وہ کہتے ہیں قال حدثنی موسیٰ ابن عقبہ. وہ کہتے ہیں مجھے میرے چچا موسیٰ ابن عقبہ نے بتایا. بھائی موسیٰ ابن عقبہ نے بھی نبی کا زمانہ نہیں پایا. وہ کہتے ہیں موسیٰ ابن عقبہ کہتے ہیں حدثنی قریب. مجھ سے عبداللہ بن عباس کے شاگرد قریب نے بیان کیا. ارے بھائی قریب نے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا. امام ترمذی کہتے ہیں ذرا خاموش ہو جاؤ. قریب کہتے ہیں حدثنی عبداللہ ابن عباس. مجھ سے عبداللہ ابن عباس نے بیان کیا اور انہوں نے نبی کے چہرے انور کی طرف دیکھ کے فرمایا کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم افلج الثنیتین, کہ نبی کے سامنے کے دو دانتوں کے درمیان میں خلا تھا. ایسی حفاظت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گیٹ اپ کی خدا نے کی ہے. سوچو تعلیمات کی کیسی حفاظت کی ہوگی. آج کوئی ایسی شخصیت ہے جو یہ اٹھ کے دعویٰ کرے کہ میں خدا کا بھیجا ہوا پیغمبر, اور اس کے پاس اپنے دعوے کی صداقت کا اتنا بڑا ثبوت ہو جو ثبوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے ہونے کا تھا. آپ کہہ سکتے ہیں یہ ایک حدیث ہے, ایسی ہزاروں حدیثیں ہیں. ایک بات بھی اگر آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرتے ہو سند کے بغیر امت اس کو قبول بولو نہیں کرتی. اور سند بھی کیسی خاندانی. آپ کہہ سکتے ہو امام ترمذی سے کہ حضرت آپ کہتے ہیں مجھ سے عبداللہ ابن عبد الرحمن نے بیان کیا, ہو سکتا ہے یہ بندہ بھی آپ نے خود ہی گڑھ لیا ہو. بھئی کہنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی ہے؟ بولو آپ کو مجھ سے فلاں نے بیان کیا, اگلے کو کیا پتا فلاں کون ہے؟ آپ اسماء الرجال کی کتابوں میں جاؤ گے, جی عبداللہ ابن عبد الرحمن کون ہے؟ آپ کو اس زمانے کے درجنوں علماء کے اقوال مل جائیں گے. یہ فلاں سن میں پیدا ہوئے, فلاں جگہ علم حاصل کیا. ان کے بارے میں علماء کے تبصرے, یہ جھوٹے تھے سچے تھے, کوئی کرپشن تو نہیں ان پہ ثابت ہوئی, جھوٹ تو ثابت نہیں ہوا زندگی بھر. ان کے شاگرد کون کون, ان کے استاذ کون کون, کہاں کہاں سے علم حاصل کیا. ایک مؤلف بیان نہیں کرے گا, بہت سارے لوگ جو مختلف ملکوں میں رہتے ہیں وہ بیان کریں گے ان کے بارے میں. پھر آپ اگلے راوی کی طرف جاؤ گے, عبداللہ ابن عبد الرحمن. وہ کہتے ہیں ابراہیم ابن المنذر نے. یہ ابراہیم ابن المنذر کون ہے؟ یہ کوئی ڈھکے چھپے نہیں ہے, آپ کو درجنوں کتابوں میں ان کے حالات بولو مل جائیں گے. بھائی اس زمانے میں مشہور آدمی تھے, یہ لوگ جانتے تھے ان کو. وہ کتابیں کوئی دمشق میں لکھی جا رہی ہے, کوئی مصر میں لکھی جا رہی ہے, کوئی کوفہ میں لکھی جا رہی ہے, ان کتابیں میں ان کا تذکرہ ملے گا آپ کو. حالانکہ ان کے آپس میں ملاقات ثابت, ان مصنفین کا آپس میں کمپرومائز نہیں ہو سکتا, مختلف ملکوں میں ہیں یہ. پھر آپ پوچھو گے جی عبدالعزیز ابن ابی ثابت الزہری کون ہے؟ ان کے اسماء الرجال, اسماء الرجال کی کتابیں تو اتنی جلدوں میں ہوتی ہیں جن میں راویوں کے حالات, ان کے نام.
ایسا خاندانی پروٹوکول خدا کی طرف سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا, ایسی حفاظت کی گئی. اللہ ان غیر مسلموں سے کہہ رہا ہے جس کے دانتوں کے درمیان خلا, اس گیٹ اپ کو بیان کرنے کی میں نے ایسے حفاظت کی ہے.